دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے زوم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، خلافت و ملوکیت کا جواب دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے، اور اس میں ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے بخاری میں جس میں سب کے الفاظ ہیں، اور سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا، کبھی گالی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سب سے مراد تنقید کرنا ہے۔ اب یہ لادہ بات ہے کہ حضرت علی کے اوپر تنقید ہو رہی ہو تو یہ اس کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں نہیں یہ گالی نہیں دی، تنقید کی ہے، اور دوسرے کسی خلیفہ کی بات آ جائے تو ان لوگوں کی رگ پھڑک جاتی ہے۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر تو یہ تقی عثمانی صاحب نے غلط بیانی جان بوجھ کر کی ہے تو منافقت کی ہے، لیکن یہ تو بہت بڑا حکم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوگا، لا علمی میں کیا، یعنی وہ اس ٹاپک سے لا علم ہے۔ اور یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن علماء کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کو طوطے کی طرح رٹا دیا جی وہ سب کا مطلب گالی نہیں ہوتا، سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے بخاری کی جو سب والی حدیث تھی یہ مسلم میں بھی موجود ہے 6229، اس میں واضح الفاظ ہیں کہ آل مروان میں سے جب ایک بندہ حاکم بنا، اور یہ بات ہو رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور یا ان کے بعد کی، پہلے کی نہیں ہے یہ بات، بعد کی آل مروان تو پھر بعد میں ہی آئے، یعنی وہ جو کہتے تھے صلح حسن ہوئی تھی، صلح حسن کے بعد یہ ہوا تھا، کس طریقے سے اس صلح کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں سہل ابن سعد السعدی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ممبر پر چڑھ کر حضرت علی کے اوپر لعنت کریں، نعوذ باللہ، لعنت کے الفاظ ہیں، اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو کہو لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب مٹی والے پر لعنت، نعوذ باللہ۔ اچھا، اور ممبر پر، اب بخاری میں تو سب کے لفظ تھے، مسلم نے اس کے کھول کے بیان کر دیا، میری ویڈیوز نہیں دیکھی تھی امام مسلم نے، انہوں نے جو صحیح بات تھی وہ امت تک پہنچا دی۔ اب انہوں نے انکار کیا، اور جب انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دو ابو تراب پہ، تو اس پہ حضرت سہل ابن سعد السعدی جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا تم اس نام کو برا سمجھ رہے ہو، اور حضرت علی اس نام سے بہت خوش ہوتے تھے۔ بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کو ابو تراب کہتے تھے حقارت کی وجہ سے، مٹی والا، جبکہ یہ نام خود رسول اللہ نے رکھا ہوا تھا ان کا، اور حضرت علی نے اپنی کنیت ہی بدل لی تھی، آپ کی کنیت تھی ابو الحسن، لیکن آپ کہتے تھے مجھے ابو تراب کہا کرو چونکہ نبی الاسلام نے مجھے ابو تراب کہا ہے۔ اچھا، اب بنو امیہ تو سمجھتے تھے یہ، اب ان کا علمی لیول دیکھ لیں تقی عثمانی صاحب کا، اور ان کے بڑے تھے وہ لوگ، وہ پوچھتے آگے سے سہل ابن سعد السعدی کو یہ ابو تراب نام کیسے پڑا، یعنی ان کے بڑوں کو بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کی یہ کنیت ہے، یعنی یہ صرف یہ جاہل نہیں ہے، ان کے بڑے بھی جاہل تھے اس زمانے کے لوگ۔ تو حضرت سہل ابن سعد السعدی نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اصل میں ہوا یوں کہ میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک دفعہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ شریف شوہر وہی ہے کہ جب بیوی سے جھگڑا ہو تو خود نکل جائیں، ہاں، اسی طریقے سے ہی آپ اپنے معاملات کو اچھا لے کے چل سکتے ہیں۔ اور جا کے وہ مسجد میں لیٹ گئے ڈائریکٹ زمین کے اوپر، نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ڈھونڈو کدھر گئے ہیں، تو بتایا گیا اس طرح مسجد میں وہ لیٹے میں۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی الاسلام کہتے کہ علی کو بلاؤ، وہ خود حاضر ہوتے قدموں میں، لیکن نبی الاسلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، اور حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں تھے، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ اب یہ نام اتنا ان کو پسند آیا، ان کے لیے تو یہ لائف ٹائم کی اچیومنٹ تھی نا، مجھے بتائیں ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا محبوب آ کے اسے خود اٹھائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی مٹی صاف کرے؟ تو ان کے لیے نام تو
سب سے بڑھ کر محبوب تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ابو تراب کہنا شروع کر دیا. تو یعنی بنو امیہ جس نام کو بگاڑتے تھے وہ حضرت علی کی خوشی کا نام تھا، اور وہ اپنے ذوم میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بگاڑ رہے ہیں. علی وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ علی کا تو مطلب ہے اونچی شان والا، یہ تو اللہ کا بھی نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لیکن وہ العلی، یہ صرف علی. تو حضرت سالم ابن سعد السعدی نے ابو تراب نام کی حقیقت ان کو بتا دی. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بنو امیہ ابو تراب کہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تنقیص کے لیے کہتے ہیں، اور جب بنو امیہ کے لوگ سب کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعن اللہ ابا تراب. صحیح مسلم 6229. یہ غدیر خم کی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، جو 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کر 6228 تک، اس سے اگلی حدیث یہ ہے. اب ایک اور حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. بخاری میں صرف اتنا حصہ موجود ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ آپ نے فرمایا علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال تو شیعی کوئی نہیں. ہاں، اگر یہ امتی نبی کا ٹائٹل کسی کو ملنا تھا، اگر ہوتا یہ تو مولا علی کو ملتا، لیکن آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. بخاری میں اتنا ہی حصہ ہے. مسلم میں یہ اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے اس حدیث کا. وہ کہتے ہیں نا جی بتائیں جی کس موقع کے اوپر فرمایا تھا، دسنے تو مسلم شریف میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بلایا، اور مسلم کے الفاظ ہیں 6220 نمبر حدیث. امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا، اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے. ابو تراب کو بھی یاد کر لینا ہے اور سب کو بھی، ہاں بالکل فلنگ دی بلینکس خود کرنا ہے. اچھا تو اس حدیث میں بعض لوگوں کو نا وہم ہو گیا کہ وہ کام کوئی اور کہا تھا تو انکار کسی اور کام کا کیا. تو میں نے کہا تھا کہ تمہارے جو بڑے ہیں نا ابا جی روحانی ابن تیمیہ منہاج السنہ میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا تو انکار کیا. مسلم میں صرف اتنے الفاظ تھے، حکم دیا تو انکار کیا، اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ سب نہیں کرتے. تو ظاہر اسی کا تھا. ابن تیمیہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، اس نے خود ہی اس میں لکھ دیا کہ سب کرنے کا کہا. اب اہل حدیث روئیں بیٹھ کے. تو یہ ابن تیمیہ نے کو میری ویڈیوز دیکھ کے نہیں کیا تھا، حالانکہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اور بیسیکلی اس روایت کا وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب حضرت سعد ابن ابی وقاص، اب دیکھ لیں قسمت کی بات ہے، کدھر سعد ابن ابی وقاص اور کدھر ان کا بیٹا وہ مردود عمر ابن سعد. اور اس کے کرتوت حضرت سعد کو اپنی زندگی میں پتہ چل گئے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عامر بن سعد کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا جب وہ اپنے اونٹوں کے پاس تھے اور کھیتی باڑی کر رہے تھے. اتنے میں سامنے سے ایک گھوڑ سوار آیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس گھوڑ سوار کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کس کو کہہ رہے ہیں، تو وہ ان کا اپنا بیٹا تھا عمر ابن سعد. ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے، ہاں حضرت علی کا دور چل رہا ہے یا حضرت معاویہ کا دور. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنے اس بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، عمر ابن سعد کے. اور اس نے آتے ہی کہا ابا جی دیکھیں لوگ تو حکومت کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، تو آئیں آپ بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی کوئی حصہ وصول کریں اس میں. ہاں ابا جی تسی بھی اپنا حصہ لو آ کے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کے سینے پہ گھونسا مارا اور کہا کہ یعنی ڈانٹا اس کو اور مکہ بھی مارا اس کے سینے کے اوپر، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو متقی ہو، غنی ہو، بے پرواہ ہو اور ایک خاموشی کی زندگی گزارے. وہ اللہ تعالیٰ کو بندہ پسند ہے. یہ خود میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا. یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بعد میں حکومتی معاملات سے بالکل الگ کر لیا ہوا تھا. تو اب یہاں پہ مسلم شریف میں 6220 جب حضرت معاویہ نے انہیں حکم دیا، انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ آپ کو کون سی چیز منع کرتی ہے
تو انہوں نے کہا کہ اے معاویہ، میں نے علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہو. یعنی آج کے دور میں آپ سمجھ لیں لینڈ روور سے، ہاں جی، V8 سے بہتر ہو میرے لیے، ایک بھی مجھے مل جائے. اور یہ کون بندہ کہہ رہا ہے؟ جو خود نبی الاسلام کا ماموں ہے رشتے میں، فاتح ایران ہے، پہلے 10 مسلمانوں میں سے، 10 مبشرہ میں سے، اور سب سے بڑھ کر خود مولا علی گواہی دے رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں میں نے کسی اور شخص کے بارے میں حضور کی مبارک زبان سے یہ نہیں سنا. بدر و احد کے موقع پر نبی الاسلام نے کہا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلا اللہ کی راہ میں. اور جس پہ حضور اپنے ماں باپ کو جمع کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہا ہے علی کی ایک فضیلت بھی مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، اور یہ لے کے بیٹھے ہوئے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو، اور وہ لکھ رہے ہیں جی علی معاویہ بھائی بھائی. اور خدا دا نہ آ جائے، زمین و آسمان نو بلا رہے ہو. ہاں جی، اسلام کے رشتے میں اسلام، پھر ساڈا نام ہی لکھ لو نال، بھائی بھائی. خدا دا نہ آ جائے، کس کو کس سے ملا رہے ہو؟ وہ ٹھیک تھا نعرہ تمہارا، خلافت راشدہ حق 4 یار، بالکل. اچھا، وہ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سن پہلی فضیلت، یہ وہ جو بخاری میں بھی اس آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے موقع پر، پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ حضرت علی کو ساتھ نہیں کسی جنگ میں لے کے گئے، ورنہ ہر جنگ میں حضرت علی نبی الاسلام کے ساتھ آگے آگے جھنڈا اٹھا کے چلتے تھے. تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا. حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا تو آپ رو پڑے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے. اس سے کوئی خلافت نہیں ثابت ہوتی، کیونکہ اگر آپ ثابت کریں گے تو حضرت ہارون جو ہیں وہ حضرت موسیٰ سے پہلے فوت ہو گئے تھے. ان کے خلیفہ جوشوا بنے تھے، یوشع ابن نون. نبی الاسلام کا جو خلیفہ اور وصی ہے وہ قرآن ہے. تو نبی الاسلام نے یہ فرمایا، کتنی بڑی تسلی دی، ہارون اور موسیٰ کی نسبت، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور دوسرا، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات ہے. ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کس کی قسمت میں یہ ہوگا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے. صبح نبی الاسلام نے کہا علی کی طرح بلاؤ. ان کو آشوب چشم تھا، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور کہا کہ اے علی، جب جنگ کے لیے جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا. اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. میدان جنگ میں بھی یعنی دعوت والا معاملہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اچھا، اب یہاں سے وہ کہتے ہیں جی وہ نبی الاسلام نے حضرت علی سے مدد مانگی. مدد کہاں سے مانگی؟ بھی حضرت علی کی تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، حضور نے ان کی مدد کی، آشوب چشم دور کیا اور اس کے بعد ڈیوٹی لگائی. تو اس طریقے سے حضرت علی کو شان کو بیان کرنا کہ نبی الاسلام کو ان کا کوئی محتاج بتانا، یہ صراحتاً گستاخی والا معاملہ ہے. اور تیسرا موقع سن، جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ نبی الاسلام کی ڈیبیٹ ہوئی، الٹیمیٹلی قرآن میں سورہ آل عمران میں حکم نازل ہوا کہ اب ان کے ساتھ آپ مباہلے والا معاملہ کریں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی. تو نبی الاسلام نے حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لیا اور کہا اے اللہ، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. نبی الاسلام نے، حالانکہ اس میں کیا حکم تھا، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے، فاطمہ کو لے کے گئے. اب یہ اسپیشل پروٹوکول ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ پنجتن پاک جو ہیں یہ اعزازی اہل بیت ہے، نہ سرکار، امہات المومنین اعزازی اہل بیت ہیں، یہ حقیقی اہل بیت ہیں، وہ بھی حقیقی ہیں.
یہ میں حقیقی وہ والی ٹرم نہیں جو رافضی استعمال کرتے ہیں, نہ میں وہ والی, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. کیونکہ غدیر خم کی حدیث میں ہے کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت وہ ہیں جن سے آپ کا دودھ اور خون کا رشتہ ہے. اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ بیوی صرف اتنی دیر اہل بیت ہوتی ہے جتنی دیر خاوند کے عقد میں رہے, جب اسے وہ طلاق دے دے تو بیوی اپنے باپ کے پاس لوٹ جاتی ہے. اور یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ غدیر خم کی ہمیں حدیث سنا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت, تو یہاں اہل بیت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس. تو یہ یاد رکھیے گا, حضرت علی فاطمہ حسن و حسین سے حضور کا رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ خونی رشتہ تھا. بیویوں سے آپ کا رشتہ ٹوٹ بھی سکتا تھا, الحمدللہ نہیں ٹوٹا. ہاں, دنیا اور آخرت میں وہ ہماری مائیں اور نبی الاسلام کی بیوی ہیں. لیکن یہ صحابی نے جو بات کی یہ بتانے کے لیے کہ حقیقی اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہوتا ہے, اور بیوی سے جو آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ خون کا نہیں ہوتا, وہ اعزازی رشتہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ بھی اہل بیت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ میں چیزیں ساتھ اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ آپ نے افراط و تفرید سے بچنا ہے. تو اہل بیت والے معاملے میں نبی علیہ السلام نے حسن و حسین, سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کے آئے اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. یہ فضیلت سنائی. مسلم شریف میں تو حدیث ختم ہو جاتی ہے. یہی حدیث 100% اسی سند کے ساتھ امام نسائی نے اپنی کتاب سنن نسائی الکبریٰ میں لی ہے. اس کا الگ سے چیپٹر چھپ چکا ہے, خصائص علی. وہ ہمارے جیلم شہر سے ہی شیخ زبیر صاحب کے اسٹوڈنٹ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حفظہ اللہ تعالی, ہم تو احترام سے ان کا نام لیں گے, تو انہوں نے اس پہ تحکیم لگائی ہوئی ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں, تحکیم کی تو ضرورت نہیں, اس کی سند بھی مسلم شریف والی ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر حضرت معاویہ جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا, کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا تھا. اب اس نے امام نووی کا بھی پول کھول دیا. امام نووی نے مسلم شریف کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ حضرت معاویہ تو بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں حضرت علی کو, آپ مجھے حضرت علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں. دیکھو کڈی لمبی جناب دفاع کر دے جے. تو وہ حدیث نے بتا دیا کہ وہ جتنے دن پھر ادھر رہے انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں بولا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی اس کا ایک طریق موجود ہے. اس میں چوتھی فضیلت بھی ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور ابن ماجہ میں تو الفاظ ہیں ساتھ غصے میں آگے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے. ابھی کہیں گے انجینئر صاحب بھی غصے میں ہے, بھائی اسی طریقے سے بات کی ہوگی نا, طاہر جمیل کے سٹائل میں تو غصے میں نہیں آئے ہوں گے. اور عربیاں دا غصہ اللہ معافی دے, ایتے پٹھاناں نو ویکھیا تسی انج عربی ہون بھی آپس ہی نارمل بھی گفتگو اس طرح کر دے جے, اور عربی جب غصے میں ہو توبہ توبہ, تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضائل ہیں. اب یہ احادیث الحمدللہ میں نے یہ ساری بڑی ترتیب کے ساتھ اس میں ڈالی ہوئی ہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ الحمدللہ اس حوالے سے دافع رہے.